نعرہ تکبیر، نبات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ملک پاکستان کا خطیب حضرت علامہ مولانا اختر رضوی صاحب خطیب اعظم بکھر انشاءاللہ سونا بیان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دے سالانہ پروگرام جو کہ تھوڑی اس مسجد اندر منعقد ہے، بندہ نو حضرت علامہ مولانا محمد رمضان صاحب نے حضرت علامہ مولانا قاری محمد تنویر صاحب کے حوالہ نال حکم فرمایا کہ بندہ اتنے حاضر ہو گیا۔ بندہ نو جڑا موضوع سے ملائن میں شہادت اہل بیت پاک علیہ السلام پڑھنی، میں انشاءاللہ یہ موضوع آخر میں شہادت پڑھ سکتا موقع میلاد پاک دا پہلے میرا دل آدھے میں حضور دی شان اللہ دے قرآن وچوں محبوب دے فرمان وچوں سناواں، مٹھیاں مٹھیاں قرآن دی آیتاں تے سوہنیاں سوہنیاں حدیثاں آخر تک انشاءاللہ میں شہادت بھی پڑھ سکوں، کیونکہ موقع حضور دے مہینہ دا ہے، حضور دی اہل بیت دا ذکر، حضور دے صحابہ دا ذکر جس دن کرو سال دے جس ٹائم کرو کوئی شرعن ممانعت نہیں، جس ٹائم کرو سوندے باندے اٹھدے بیٹھ دے انہاں دا ذکر ساڑے ایمانوں دا حصہ ہے، کیونکہ میلاد پاک ہے تو میرا دل بھی میں بھی پہلے میلاد حضور دی شان تے میں آج ایک تو دسنا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کتنا علم اللہ پر لے کے آئے۔ ایک گزارش پر میں یہ لاؤنی ہے کم از کم سبحان اللہ ماشاءاللہ آدھے اصل میں نے پتہ لگا کہ تُسا سنتے ہی بیٹھے ہوئے، سمجھتے ہی بیٹھے ہوئے، جاگتے ہی بیٹھے ہوئے، خوشی بیٹھے ہوئے۔ یہ نہ ہوا کہ میں چپ کر کے شبینہ شروع کیتی رکھا دے تُسا بالکل ستے رہو، نہیں، بلکہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سدا اپنا ثواب ہے۔ بخاری شریف کی آخری حدیث پاک ہے، آخری حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کلمتان صغیرتان علی المیزان وخفیفتان علی اللسان وحبیبتان الی الرحمن، فرمایا دو کلمے ایسے جڑے میزان تے بڑے وزنی تے بھاری، سبحان اللہ، بڑی بڑی دلی میزان تے بڑے بھارے نے تے زبان تے بڑے ہلکے آرام نال ادا ہوئے۔ فرمایا اللہ کو بہت زیادہ وہ کلمے پیارے حبیبتان الی الرحمن، اللہ نے بڑے محبوب ہیں کیڑے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، جب تو سبحان اللہ آدھے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے مل کے آپ سبحان اللہ۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6529 حضرت ابو ہریرہ کو روایت ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑے کلمے اللہ نے سب تو زیادہ پسند کرنا اللہ وہ کلمے اپنے فرشتہ نے سب سکھائے۔ تو سب میرا خیال ہے جلد سے تو بات بول سبحان اللہ، سب تو زیادہ جڑے اللہ نے محبوب کلمے ہیں وہ اللہ اپنے فرشتہ نے سکھائے۔ عرض کی تک یا رسول اللہ کیڑے کلمے جڑے اللہ نے سب تو زیادہ پسند ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس واسطے تقریر دے دوران سبحان اللہ آدھے اسوتا کہ اصل خوش ہوئے ثواب کون ملے، اسا اس واسطے خوش ہوئے سو ساری تقریر سن کے تو خوش بیٹھے اونچی آواز نال درود پاک ان پڑھو جو پڑھے درود دی آواز مدینے پاک میں اونچی آواز پڑھو ماشاءاللہ۔ میرے محبوب دا فرمان ہے سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جلال الافہام فی ذکر الصلاۃ علی النبی خیر الانام کتاب علامہ ابن قیم جوزی ابن تیمیہ کا شاگرد وہ اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں حضور نے فرمایا ان البخیل کل البخیل اذا ذکرت عنده فلم یصلی علیہ او کما قال، بخیل وہ بندہ ہے جڑا میرا نام سنے تے میری ذات تے درود نہ پڑھے، بخیلوں کو کوئی اجازت نہیں نہ پڑھے بالکل ساڈی محفل چ نہ جڑے سخی حضور تے غلام ہیں
محمد و آل محمد غلام اچھی آواز میں پڑھو درود پاک میں اپنی تقریر شروع کرو پڑھ لو سارے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين أحمد الحامدين محمد المحمودين سيد العرب والعجم مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين وعلى آله وأصحابه الكرام البررة التقى والنقى إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله أو كما قال سيد الشهداء يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب أو كما قال إن أبا بكر مني وأنا منه العمر سراج أهل الجنة لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أنا مدينة العلم وعلي بابها من أراد المدينة فليأت الباب إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھو نا یار درود پاک حضور دی شان پڑھنے تھوڑی ملکائی ختم نہیں ہونی عزت ودنی اونچی عبادت الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ابن رباعیاں اگر تسا ذوق فرماؤ تو میں پڑھ چھوڑا وچی معاشر دینوں تاب ہوسی اللہ دا قرآن بیان فرمانا کیسا دہاڑے قیامت دا فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ یہ مقام فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو
إلا المتقين. او قیامت دا دن جدو سانو ساڈی ماں چھوڑ جاسی، ساڈے والد جنہیں حلال حرام کٹا کیتا خود بھکا نبھائیاں ساڈا پیٹ پالیا، او ساڈا والد ہی چھوڑ ویسی جس بیوی دی خاطر سے والدین دھکے دیتے، والدین نال لڑائیاں مول کی دیا، او بیوی چھوڑ کے چلی ویسی، ساڈی اولادہ سنو کر کر کے چلی ویسن، قرآن دے جڑے توڑے سکتی دوست جن نال توڑے رب میں بھی بھائی والے انسان ہیں، او چھوڑ کے لگے ویسن. قیامت دا دن اتنا مشکل دیارا. میرے استاد محترم قبلہ شیخ الحدیث محمد رسول اللہ نصر صاحب انہوں نے لکھی ہوئی بھائی وچ معاشر رہنو تاب ہو سی کہتی حلی مول زبانی ایویں اوج دے غضب خدا دا ہو سی کہے کرنی چونتے چانی پچھے سجدہ کرسی عرب دا چن جدے جسم لطیف دی چھانی بیڑا امت دا تھی سی پار نصر محبوب نو تھی ونی نانی. ہکر بھائی نبی دے یار دی شان جاتے کر کون نبی دے یار اللہ دا قرآن جدی شان اندر ارشاد فرمائے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. دنیا دا پیر دعا منگے مولا تو راضی ہو، دنیا دے مولا نہ دعا منگے اللہ تو راضی ہو، دنیا دار دعا منگے دین دار دعا منگے مولا تو راضی ہو. نبی دے صحابہ و شان والے دے واسطے اللہ قرآن خود ارشاد فرمایا اے میرے تے راضی میں انہاں تے راضی. دل سبحان میں پہلے ایک منوارہ نہیں کھانا سبحان اٹھیا اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ دا قرآن رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. انہاں نال اساں جنت دے پکے وعدے کر چھڑے نبی دے سارے صحابہ نال. حضرت ابوبکر صدیق تو لے کے آخری صحابی جنہاں سیدنا ابو طفیل حضرت سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ 110 ہجری دے اندر فوت ہونے والے پر میں اساں سارے نال جنت دے وعدے کیتے کون نبی دے صحابہ سارے یار نبی دے سونے. یہ ایمان ہے توڑا حضور دے صحابہ دے بارے زبان اٹھیا سارے یار نبی دے سونے تے نہیں کوئی چارہ ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہاں جان نثارا ورگا اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی انہاں یارا جان نثارا ورگا. آزم شان صدیق کے پوچھ دے ایک کو یار ہزارہ ورگا. میرا دل اگر ربائی ڈھیر سنا رہی ہے اگلی ربائی کی دور دی آل نشان دی سبحان اللہ. نبی پاک دی آل حضور نے کیا فرمایا فرمایا اخلفونی فی اہل بیتی میں تو بعد میری آل بیت دے میرے بعد میرے خلیفہ بنائے یعنی کہ میں انہوں نال پیار کرتا تو سے انہوں نال ہوئے پیار کرے. میرے محبوب نے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَہِيدًا. وہ شہید مرسی جنہوں نے دل اندر میری آل دی محبت مات مغفورا وہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش چھوڑنے مات دائبہ انہوں توبہ دی توفیق ملنی ہے. میرے نبی نے فرمایا جعل اللہ قبرہم مزار ملائکۃ الرحمہ. اللہ دی قبر میں فرشتہ نواستے زیارت کا بنا سی کہہ دی جنہیں دل اندر میری اہل بیت دی محبت ہو سی. پڑھتا پی حضور دی اہل بیت دی شان جویں ویر امیں ہمشیر کیتا حق پورا صبر رضادہ اے دختر پاک علی دی آئی او پتر شیر خدا.
حصہ نہیں بین بھرا. حمد اور صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب القدر و تعظیم لائق صد افتخار صد اعزاز عوام اہل سنت اپنے قلوب کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے عشق دا گلستان سجاؤن والے مسجد وچ آون والے ہو. میں دعا کرتا جڑے کوئی بیمار آئے اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. کوئی اگر اس محفل کے اندر بے اولاد آئے اللہ تعالیٰ محبوب شہزادیاں نے صدقہ اولاد والی نعمت اور رحمت دونوں نصیب فرمائے. اگر کوئی اس محفل کے اندر یا جتنے تک آواز جا رہی ہے کوئی ایسا بندہ آئے جہاں رزق تھوڑا ہے اللہ تعالیٰ رزق حلال وسیع وافر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عزت والی اور اپنے خاص فضل والی نعمت توڑے میرے شامل حال فرمائے. قرآن کریم فرقان حمید لا ریب فیہ ولا شک فیہ کتاب مبین اسی سورہ الرحمن اسی ابتدائی چند آیات بندہ نے تلاوت کی تھی. قرآن کریم کے اندر ساری صورتیں انہوں نے بارے میرے محبوب نے فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون 4 مرتبہ پڑھو تا ہی قرآن پاک کا ثواب. سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھو تا ہی قرآن پاک کا ثواب. سورہ یاسین پڑھو تو 10 قرآن پاک کا ثواب. اوے علی کار اس سورت کا ایک شان ہے سورہ رحمان کا فرمایا یہ سورت قرآن پاک کا زیور ہے. یاسین سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے یہ سورت قرآن کا زیور ہے. اس سورت میں چند آیتیں پڑھیاں ان آیتوں کا مفہوم عرض کرن تو پہلے حضور دی شان عرض کرن تو پہلے ابتدان میں کچھ مقدمہ عرض کرنا ہے. اللہ تعالیٰ میں حق بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے. بھائی بالکل آف کرو اللہ تم خوش رکھے تو ساؤنڈ بڑا اچھا ہے. ابتدان میں ایک عرض کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے جنہوں بھی دنیا کی عزت عطا فرمائی ہے عزت فرمائے عزت اسا دین دے علم دی وجہ تو عطا فرمائی. ان 2-4 حدیثیں پڑھنی ہیں تو دل سبحان نہ ہو عام بندے دا کلام دوڑے ہاتھ تے بولے ہوئے ان حدیثیں بھی بولو تاکہ پتہ لگے اسا قرآن بھی پسند کرتے ہیں مصطفیٰ دے فرمان بھی پسند کرتے ہیں. حضرت رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے شدہ مدہ زیرہ زبرہ انشان تیری وچ آیا آما لوگ کا خبر نکائی خاصا روزہ پایا. اگو فرماتے کک سواد نہ مصری اندر تے کھنڈا بھی چک مٹھیاں مصری تے کھنڈ بڑی مٹھی ہے آدمی سے کوئی لذت نہیں. کک سواد نہ مصری اندر کھنڈا بھی چک مٹھیاں سارے جگ دے میوہ نالوں گلاں سجن دی مٹھیاں. اس محبوب دیا چند گلہ تو سناؤنی ہے تے توجہ مت سنا. سب تو بڑی عزت علم دی وجہ سے اس دی مثال فرشتہ کے سامنے اللہ نے حضرت آدم نبی کو تخلیق فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایک بندہ اپنی مخلوق تیار کرنی فرشتے آدم مالک تیار نہیں کرنا بندے کو نہیں بنانا. کیوں وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. او تو زمینی خون و حیثی اصل تیری تسبیح واسطے کافی ہے وَنُقَدِّسُ لَكَ اصل تیری تعریف واسطے کافی ہے. تینوں مخلوق دے وچ انسان بناون دی کیڑی ضرورت. اللہ نے حضرت آدم نبی کو بنایا نا تے فرشتہ کے سامنے حضرت آدم کو کھڑا کیتا. اللہ فرمایا سجدہ کرو انہوں نے انکار نہیں کیتا. ابا واستکبر وکان من الکافرین پھر کو شیطان انکار کیتا سارا سجدہ کیتا تے سجدے دی وجہ کیا بنی وعلم آدم الاسماء كلها. اللہ فرمایا آدم کو کلی علم عطا فرمایا اسماء دا. جدو فرشتہ نے ڈٹھا نا سارے وچ او شے نہیں جڑی آدم وچ او جھک گئے سجدہ کیتا او کیڑی شے ہے او علم ہے اور فرمایا جن وچ علم ہوے او دی شان اللہ دی بارگاہ بہت اونچی. مشکات المصابیح علامہ خطیب تبریزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کی کتاب ہے جڑی تقریباً 5ویں سال دے درس نظامی پڑھائی رہی. سبقاً مشکات شریف کے اندر میرے محبوب نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث. حضور دی گل چنگی لگے تو سبحان اللہ. ہمیں اصل نبیوں دی جماعت کسی دے مال دا وارث نہیں بنتے ولا نورث نہ وارث کہتے ترکے دا بنتے نہ کہتے اپنے مال دا وارث بنے دے. صحابی عرض کیتا یا رسول اللہ پھر تو توڑے وارث ہی کوئی نہیں. فرمایا کیوں نہیں کون ان کالے وارث. فرمایا العلماء
ورثۃ الانبیاء، فرمایا ساڈے وارث ہیں پر دولت نال کوئی ساڈا وارث نہیں بن سکتا. بھاویں دنیا دار نے سب تو چھوٹی قوم دا سمجھے، بھاویں جیب وچ پیسہ نہیں، پیروں تے اچھی جُتی نہیں، جیب وچ خرچہ نہیں، سر تے اچھی دستار نہیں، چٹا کپڑا کالا ہو گیا، پیلا ہو گیا، پرانا ہو گیا، بھاویں باون واسطے اچھی جگہ نہیں، رہن واسطے اچھا گھر نہیں، چڑھن واسطے اچھی گاڑی نہیں، اے سی نہیں. فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا جے دل دے اندر دین دا علم ہو سی، وہ صرف میرا نہیں سارے نبیوں دا وارث. کیا بات ہے یار تھوڑی، میں دہی سن لائی رہی تو سبحان اللہ دے وچ بولو سبحان اللہ. فرمایا ساڈے وارث کون؟ علم. کون؟ بولو کون؟ علم. میرے محبوب نے اگلی حدیث فرمائی، یہ امام بیہقی نے نقل فرمائی، حضور نے فرمایا 4 کم انہاں چ ایک بن جاؤ. سبحان اللہ. توجہ ہے نا، آپشن دیتے میرے محبوب نے، فرمایا بڑھنے یہ 4 چیزیں، انہاں چ ایک بن جاؤ. اے اگر انہاں 4 چ ایک بن سو اللہ بھی تہاڈے تے راضی ہو سی، اللہ دے حبیب بھی راضی ہو سی. کیڑی؟ فرمایا کن عالمن، فرمایا سب تو بڑا درجہ اللہ دی بارگاہ وچ کہندا عالم دین ہے. فرمایا اگر بڑھنا ہے عالم دین بنو. کیا بنو؟ بولو نا کیا بنو؟ شہادت پڑھ سا پریشان ہو سبحان اللہ. کیا بنو؟ عالم دین. کیا مقام ہے عالم دین؟ پہلے حدیث پڑھی، اگر اور حدیث پڑھا وہ تو مزید تو رسے نشان کر سکتے. فرمایا عالم بنو. عالم کا مقام کیا ہے؟ فرمایا عالم کا مقام ہے جدو زمین تے پیر رکھتا ہے عالم دین، سمندر دیا مچھلیاں، ریت دے ذرے، زرد تے چڑھن والی چیونٹیاں، مکوڑے، حشرات الارض، جانور عالم دین واسطے دعا کریں. عالم بنو. میرے محبوب نے فرمایا، حضور فرماتے پہلی امت انہاں گناہ کیتا چہرے بدل گئے، کونوا قردۃ خاسئین، کوئی بھولوں، کوئی بندر، کوئی کیڑی شکل ہی پہنچا، پر اس امت اندر عذاب نہیں آ رہی. اس ہی وجہ میرے محبوب نے فرمائی توجہ نہ سنو. فرمایا کیڑی وجہ؟ فرمایا لوگ کی گناہ کریں، بد کرداری کریں، نماز چھوڑیں، قرآن کے قریب نہ بنیں، حرام کھائیں، وقت بھی کسی کی شکل نہیں بدلتی. کیا وجہ ہے؟ فرمایا لولا العلماء لہلک الجہلاء. فرمایا اللہ تعالیٰ علم والا دی وجہ تو جہل کو بچا کے رکھا. اس واسطے فرمایا کن عالم، عالم دین بن جاؤ. کہ بن جاؤ عالم دین. ابو ذر نے فرمایا دوسری ڈگری او متعلما، عالم نہیں بننا تو دین کا طالب بننا. بے شک سبحان اللہ. ہولی ہوگی تو دین دے طالب بن جاؤ. طالب تک کے مقام ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ایک طالب العلم اپنے گھر کو نکل کے درس گاہ پڑھن میں ہے، طالب العلم اپنے گھروں نکلا ہے، اس قدم اپنے گھر کو باہر رکھا ہے. فرمایا مجھے قدم دے تلے جتنے ریت دے ذرے ہیں لکل خطوۃ لہو بیت فی الجنہ. فرمایا ہر ریت دے ذرے جتنا اسے پیروں دے ہاتھ چاہنا، فرمایا اتنے جنت وچ اس طالب علم دے شہر بن گئے. اور فرمایا اگر دوران طالب علم میں فوت ہوا وہ شہید ہو سکتا. اور فرمایا طالب علم کا مقام کیا ہے؟ میرے حبیب نے فرمایا طالب العلم کا مقام ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، علماء فرمائیں کوئی کسی دا مہمان، کوئی کسی دا، طالب العلم خود مصطفیٰ کریم دے مہمان. فرمایا عالم بنو یا طالب بنو، دو چیزاں. پھر حضور نے تیسری چیز فرمایا اگر تھوڑا وقت گزر گئی، عالم نہیں بن سکے، طالب نہیں بن سکتے، بڈھے ہو گئے، گھر چلتا ہے نہیں چل سکتا تھا، تیسری شے حضور نے فرمائی بد کے بڑھو. فرمایا او محبن، پتینے کرو وہاں میں تسا کاشتکار ہو، وہاں میں تسا دکاندار ہو، وہاں میں تسا معمار ہو، دنیا میں جڑا کم کر دے ہو ایویں کرو. علماء تے طلباء دی محبت دل وچ پا سکتے، انہاں نال محبت رکھو، اس سے بھی تانوں اجر مل سی آخرت وچ. اور چوتھی ڈگری جاگ رہے ہو سبحان اللہ، تو تھکنا نہیں، سننا نہیں، سبحان اللہ. اللہ فرمایا چوتھی ڈگری او مستمعن، یعنی میں کرو عالم نہیں بن سکے، طالب نہیں بن سکے، انہاں محبت کرو. تو چوتھا فرمایا مستمعن، کم از کم علماء کو بیٹھ کے علماء دی گلاں نہ سن سکتے، علماء دی گلاں سنو، انہاں دے قول سنن والے بن جاؤ. ابو ذر نے فرمایا لا تکن الخامس، پنجواں نہیں بننا، پنجویں تو میں بھی راضی نہیں، اللہ بھی راضی نہیں. فرمایا بننا تو انہاں چار چیزاں
دا تعلق علم دین نال معلوم تھیا دین دا علم اللہ بھی پسند ہے رسول اللہ بھی پسند ہے اور اگلی حدیث سنیے تو سبحان اللہ میرے حبیب علیہ السلام نے اس حدیث کے راوی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود ساڑھی جڑی نماز حنفی ہے نا نماز حنفی اس نماز حنفی دے دو راوی نے ایک مولا علی پاک تے ایک ابن مسعود ابن مسعود کا قد مبارک پتہ کتنی شان کتنی اعلمہم من القرآن بشیخین حضرت ابو بکر تے حضرت عمر کو قرآن تے علم ابن مسعود کو زیادہ ہے اشرف مبشر تو بعد سب تو پہلا نمبر ابن مسعود کا چھپڑانی توجہ نال سبحان اللہ اتنا سارا دادے کم کڑے صاحب نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دا کم ہے حضور دی نالین نو چل سبحان اللہ جتنے حضور نالین نو تاکی جا کے 12.5 جیبے انہاں دے جیب گریبان دے اندر بڑا سارا جیبا ہے کسی پچھا اتنے پیسے آ گئے تے بڑا جیبا فرمایا جیبا پیسے واسطے نہیں حضور دی نالین واسطے جدو حضور آونا نا مسجد نبی شریف کی نماز نہیں انہاں نالین چاونی اندروں پاونی چاہ تو نماز پڑھتے ہیں سانو تو مولوی یہ کچھ آکھ تھک گئے کہ حضور کا خیال آدھو دے نماز ٹرٹ میں دیئے مولوی یہ کل وہابی دی نہیں محمد صحابی دی تو آدھے حضور کے خیال نہ نماز ٹرٹ میں دیئے اور صحابی رسول کیا تھا کہ جتنے تے حضور دی نالین ہاں دے نال نہ ہوئے نماز کی لذت تے چس نہیں ہوں اور ایک دن حضرت عمر فاروق بڑی دلچسپ گل حضرت عمر فاروق ادو آئے ابن مسعود ادو آئے حضور نے نالین مسجد تے باہر دروازے دے اوتے لائے حضرت عمر دے دل خیال آئے ابن مسعود اگلے نالین چاہ تے دعا حضور انہاں نوں چلے اج نالین میں چاہ سب دعا میں کی اور نالین چاہ حضور نے عمر دے نا نبی کریم علیہ السلام دعا دے اللہ تعالی علم نافع دے اللہ تعالی فلاں برکت دے اللہ فلاں برکت حضرت عمر دے دل وچ لالچ آئی کہ دعا میں لو حضرت عمر انہوں دوڑے حضرت ابن مسعود انہوں دوڑے حضرت ابن مسعود نے جتی حضور دی نالین مبارک اٹھا لی چاہ کے دی حضرت عمر زور دا ہنس پہ فرمایا ہنس دے کیوں حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ہنس دے اس واسطے آج من کو تعالی نے چھوٹے قادے کوئی فائدہ ہونا مولانا سبحان اللہ حضرت ابن مسعود کو روایت ہے کیڑی دعا کیڑی روایت فرمایا حضور نے ایک دعا کی پوچھا بولو سبحان اللہ کیڑی دعا اللہم ارحم خلفائی مالک میرے خلیفے کے نام پر کچھ سبحان اللہ پھر کیا چھوٹے سبحان اللہ میرے خلیفے کے نام پر ابن مسعود کہتے ہیں میرے دلی تسوار کچھ کرتی ہے حضور نے خلیفے کون ہے پوچھو تو صحیح میں بھاج کے کھڑا ہو گیا میں کھڑے ہو گیا من خلفاؤ کا یا رسول اللہ تو آدھے خلیفے کون نے حضور نے فرمایا میرے خلیفے الذین یحفظون احادیثی ویبلغونها الی الناس فرمایا قیامت تک جڑے جڑے میرے حدیث کو اپنے ہاتھ پا کے میرے دین کے علم کو سینے پا کے قرآن کو سینے پا کے میری امت تک پہنچانے والے ہو سے سارے محمد کے خلیفے ہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالہ یا رسول اللہ حبیب سنو فرمایا علم دا مقام جہاں جتنا علم زیادہ اتنا مقام زیادہ حضرت مولا علی بولے نبی دے ویر علی صحابہ دے مشیر علی قرآن دے قاری علی مسجد دے نمازی علی میدان دے غازی علی کعبے دے حاجی علی نہ لڑن والے نہ وکن والے نہ جھکن والے نہ تقیے والے شیر نر علی شیر ببر علی جنہوں نے علی نال پیار اچھے بولو سبحان اللہ میرے دامن پیر علی پاک دی شان دے اہل بیت دی شان دے صحابہ دی شان دے بڑے شعر میں تو میں سنے سا سبحان اللہ میں سنائی ہوں سبحان اللہ حضرت پیر علی پاک فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا وجہ ہے نا رضینا قسمت الجبار فینا لنا العلم وللجہال مال فرمایا اللہ دی تقسیم تے ونڈ تے راضی ہیں سانو اللہ تعالیٰ نے علم دیتا ہے تے جہل مال جہل مال تے سانو بولو نا جہل مال تے سانو بڑا کہ خود ونڈ فرما چھوڑی فرمایا فإن المال يفني عن قریب والعلم يبقى لا يزال فرمایا جڑا مال ہے نا کل ختم ہوئے سی دادا امیر کبیر آئی تے پوترا جڑا نا بالکل کنگال تے مفلس سے دادا غریب آئی تے پتر پوترے بڑے امیر ہو گئے کہ دولت کسی سے مجھتے ہوئے تو اس سے ہوئے تھے فرمایا مال ختم ہو
عطا فرمائی وہ کدے ختم نہیں ہوتی وہ ہمیشہ سارے خاندان دے وچ رہنی ہے اور بس میں موقع تے آ گئے سر لینا شعر پڑھنا قرآن پڑھنا توجہ میرے سبحان اللہ اور فرمایا علم پڑھن نال مقام علم پڑھن نال میں اپنے آقا کو پوچھا یا رسول اللہ جب تساں دنیا تشریف لے آئے تساں خود فرماؤ کس حیثیت نال آئے سبحان اللہ ہولی ہولی بول بیمار ہو جاتا سبحان اللہ پریشانی پہ جانی سبحان اللہ کہنا رچے بولو سبحان اللہ یا رسول اللہ تھوڑی آمد کس سوال نہ پھیرے والے حضور نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق میں اخلاق درست کرنا دوسرے مقام پر فرمایا انما بعثت معلما اے دنیا والوں تو پتہ ہوئے محمد جب اس دنیا تے آئے تے مصطفیٰ سارے جہان دے استاد بن کے آئے کیا بن کے آئے اچھا بولو یاد دور دی شان کیا بن کے آئے ٹیچر بن کے آئے ٹیچر کا مقام کیا ہے سکندر ذوالقرنین کو کسی پوچھا اے سکندر تو دسا والدین تے ٹیچر کے درمیان کیا ڈیفرنس ہے فرق کیا ہے وہ کیا کہا اس کا ایک دن والدین اساں عالم ارواح چاہتے تھے والدین سانو انہاں دا آپس وچ نکاح ہویا تے انہاں دے واسطے اساں ایتھے آ گئے پر میں استاد کو سلام استاد کی تو جاتے تو تے کچھ آتا حضور نے فرمایا میں استاد بن کے آیا تو حضور اس جہان کے استاد بن کے آئے حضور دی شان امیون کیا شان ہے امیون یہ مسجداں دے وچ تس ویکھ سو انشاءاللہ جدوں ایتھے لگ جانی نا ٹائر حضور دے نام لکھے جانے صفات نا اتو حضور دیکھنا ہے امیون دا عاشقاں نے معنی کیتا جدا جڑے ان پڑھ نو بے پڑھے کہا کہ ظالم حضور فرمانے میں استاد بن کے آیا تو آدھے حضور بے پڑھے ہوئے اس کا معنی کیا ہے امیون دا معنی جنہا کوئی استاد نہ ہوئے جنہا کوئی استاد ہے نہ ہوئے تو میں قرآن کو کوئی قرآن تو دا سام پتہ کیوں میں لکسی میرے محبوب دا استاد کون مجھے بولنے میں قرآن پڑھتا ہوں پہلا سوال استاد کون ہے دوسرا سوال حضور کیڑی شے پڑھی تیسرا سوال کتھا پڑھی آپ کے پڑھیں پڑھ کے آئے اللہ دا قرآن سورۃ الرحمن بولا فرمایا میں رساں حضور دا استاد کون ہے بولو نا سبحان اللہ رب ذوالجلال دا قرآن خلا کے عرض و سماوات نے ارشاد فرمایا سورۃ الرحمن رب کائنات نے ارشاد فرمایا میرے محبوب دا استاد کون ہے فرمایا الرحمن قرآن سن کے سینہ ٹھنڈا ہوئے تو اللہ دا قرآن سورہ انفال 9 پارہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کیا ارشاد فرمایا فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فرمایا جب مومن قرآن پڑھ منے انہوں نے ایمان تازہ ہونے اگر ایمان تازہ ہوئے تو بولو سبحان اللہ رب ذوالجلال دی بات کا عرض کرتے مالک سامتا یہ کچھ پتہ ہے ایک کلخانیاں کی کتاب ہے کلخانیوں میں قرآن پڑھتے ہیں اللہ نے فرمایا نہیں مالک کیسے کتاب ہے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اس قرآن رحمت رکھ چھوڑیے اس قرآن اندر سے شفا رکھ چھوڑیے مالک اصل تو سمجھتے ہیں یہ صرف قرآنیہ دی کتاب ہے تو نے صاحب ایسی کتاب ہے اصل بیمار ہو گئے دل دی ہارٹ اٹیک ہونے پہن کوئی سٹنٹ پوائی آنا ہے کوئی بائی پاس کرائی آنا ہے کیا قرآن دے اندر دل دا علاج ہے کہ نہیں فرمایا ہاں میرے قرآن میں پڑھو میرے مالک کیا علاج ہے فرمایا مسلمان ہوتا ہے قرآن نہیں پڑھنا گھاٹ اندر کوئے جالج پیا پیا قرآن دے مٹی پہ گئی اللہ دے قسم قرآن دے ننے نہیں لگتا پتہ نہیں کیا لگ سے مالک سے ہم پیسے دلوڑے اسا غریب ہو گئے ایڈے سا قرآن دے دولت ہے کہ نہیں میرے نبی دی سچی حدیث سے سنو تے سبحان اللہ جی میرے مالک سے ہم پیسے دلوڑے اللہ فرمائے قرآن نال رب کر میرے نبی نے فرمایا حضرت ابن مسعود
بولیے بھری حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ دے گوڑ رحمت اللہ علیہ بول کے فرمیدن سائقیا بیڑا ناتی غافل تے ان جتا کھوٹ کرے سا ان بلوے سا زرقیا تنی قسمت ہوئی دو گز کفن پویسا تن کجویسا اولاد کیا دے موہ کی تمہیں ون کبر تائی پچویسا ہٹ کر ویسا قرآن کیا میں یاد کی دوئی ہر منزل توڑ نبیسا جنت پچویسا حضرت رومی کشمیر رحمت اللہ تعالی فرمیدن اے قرآن نورانی شیشہ حق دارا دکھلائے جیڑا اس نو پڑھے تے عمل کرے چاہ او سدھائی جنت جاوے شان نبی بچ آیا عملوں کا خبر نہ کائی خاصا رمضہ پایا ایک شعر اور سنے تو زبان حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالی فرمیدن اللہ اکبر قدر نبی دا معلوم ہویا بھائیاں مسیر گیا نو قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ بیانو چیڑیاں کٹیاں آپے چڑھایا اوہی گڈیاں اچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ اڈا اللہ اکبر یا رسول اللہ اپنے یار دی راکھی وچوں تمہیں پٹی پٹ کھائیے اپنے یہاں پورا مرشد جس کا غلام ہے نا اس کے مرشد کے درد کرنا کوئی توڑے سیاہ رجباب دا غلام تے میں انہاں دے غلاموں دا غلام گلے والے دا غلام میں تو جو توڑی میرے مل اپنے یار دی راکھی وچوں تمہیں پٹی پٹی کھائیے مالک ایڈس اپنے حبیب نو تیرے محبوب نو کہہ پڑا ہے آخری نبی نو کہہ پڑا ہے اللہ دا قرآن رب ذوالجلال نے چاہتا میں فرمایا الرحمن میرے حبیب نو کہہ انسان نہیں رحمان پڑھا ہے بچی سبحان اللہ کہہ پڑا ہے اللہ پڑھا ہے کہہ پڑا ہے گورے دا سلطان بولا مہر علی دا ہم شکر بولا سیدی و مرشدی و مأوائی و ملجائی و ساندی حضور سیدی نصیر ملت سبحان اللہ تاجدار گوڑا کیا فرمیدن آپ فرمیدن سب کا معلم ایسا ایک امی دا مانا جیتا استاد ہی موے دنیا میں سب کا معلم ایسا ایک امی استاد جس کا ہے حق تعالی فرمایا اللہ فرمایا میں پڑھا ہے رحمان پڑھا ہے اگلا سوال میرے مالک اگر رحمان پڑھا ہے کیڑی سے پڑھائی ہے اپنے حبیب نو اللہ نے فرمایا علم القرآن
بیٹا ماں دے پیٹ چ آئے وہ ساڈے ورگے میں کہ بوچھی سوال اپنی تو زمین نال منہ نہ دھوے تو جن بڑا ہونے میرے حبیب وہ جنہوں انسان پڑھایا نہیں خود رحمان پڑھا کیڑی شے پڑھائی سبحان اللہ کے چس سبحان اللہ فرمایا میں اپنے حبیب نو قرآن پڑھایا علم القرآن اپنے حبیب نو قرآن پڑھایا اگلا سوال دل چایا جیڑا قرآن میرے نبی نو اللہ نے پڑھایا اس قرآن کے اندر کیڑی شے آئی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا توجہ نال بول سبحان میں بھی حافظ استاد عبد پڑھا ایک علامہ صاحب بھی پڑھے کافی بچ بیٹھے زمینہ قرآن پڑھے استادوں کو تو میرے نبی بھی اللہ کو قرآن پڑھے فرق ہے ساڈے تے حضور اور میں فرق ہے سبحان اللہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جیڑا قرآن اپنے حبیب کو میں پڑھائے اس قرآن کے اندر کیڑی شے آئی اللہ نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا والا کتاب مبین اور میں خشک ہے رت پادن سنی ہے یا بسم خشک تر ولا اصغر ولا اکبر چھوٹی تو بڑی ہر شے اصل قرآن دے وچ تو قرآن کی تھا اور میں ہر شے قرآن دے وچ قرآن محمد دے سینے اور میں قرآن کی طرح ہے اپنے حبیب دے سینے دے اللہ فرمانے اگر اس قرآن کو اگر میں پہاڑ تے نازل کرانا پہاڑ تے تو پہاڑ نہیں چاہتا پر میرے محبوب کا ریشم تو نازک دل قرآن دل ہے پتر اٹھا رب ذوالجلال دا قرآن فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعا متصدعا من خشية الله اگر پہاڑ تے رکھو نا پہاڑ نہ چاہے پر محمد دے دل تے رکھے چاہے کہ نہیں چاہے بولو سبحان میرے محبوب خود ارشاد فرمایا اے دنیا والو میں قرآن کی وجہ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معه فرمایا اے قرآن میرے سینے دل اندر بھی اس قرآن دی مثل اور بھی اللہ محمد دے سینے چ پائی جڑے سینے چ قرآن ہے وہ دل کیسا ہے سوچ رہے ہیں ہن حدیث سنت سبحان اللہ تو علماء نے سنتے میں تو فقیر دی طالب علم میں لائق کیا علماء دے جوتی سیدھیاں کرنا سنائے انشاءاللہ لطف اسی جڑے سینے چ قرآن ہے وہ سینہ کیسا ہے مولوی آ کے دس حضور جیسے میں کہ حیا کی تے کر فرق آپ ڈیفرنس چیک کر کیڑا تیرا دل خدا نہ کرے خدا کمزور ہوئے آپریشن کرو ٹیکا لینے بے ہوش ہونے بد دل دا آپریشن کر دل دل جسم دے وچے بد بھی تو بے ہوش ہے بد دل آپریشن ہو گیا بد بھی ڈاکٹر وارن کر دل خیال کرنا اس بندے میں اور تکلیف نہ دیونا دکھ نہ دیونا دل کمزور ہے کیونکہ اس دے دل دا آپریشن ہویا میرے محبوب دے دل نو 4 دفعہ جبریل باہر کٹے روایت فقیر ذمہ وار انشاءاللہ قیامت تک جتنے دے میں زندہ 4 مرتبہ شک صدر روح فرمائے تو ان کے ناف تک سینے نو کھولا دل باہر کٹا نہ نشہ نہ غشی فرمایا انا انظر الى قلبی میں اپنے دل نو دیکھیا یا رسول اللہ تھوڑا دل کیسا ہے سبحان اللہ کو میں حدیث پوچھ ہائے کیا تھوڑا دل کیسا میرے حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی اذنان سمیعتا میرے دل دے 2 کان کچھ سبحان اللہ دو اور فرمایا وعینان تبصر وعینان بصیرتان دل دے 2 کان دے 2 اکھیاں مولوی پیر استاد شاگرد پروفیسر ڈاکٹر دیندار دنیا دار چھوٹا بڑا امیر غریب سمے اور ستا تکی آدمی انو موخل موت نیدر موت دی بہن ستا تکی کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہی ہے پر میرے حبیب سمجھنے نا جاگتے پہ ہو یا میرے محبوب نے ارشاد فرمایا بخاری شریف
بخاری شریف کا پیادہ بخاری شریف میرے محبوب نے ارشاد فرمایا تنام عینایا ولا جنام قلبی فرمایا جب میری بات تھی وجہ انہیں سمجھا کرو میرے محبوب سنتے ہیں پتہ کوئی نہیں لوں فرمایا کہ بندوں میں دل میرا نہیں سنتا دل دی اکھنال علماء نو ویندا یا علماء دی گفتگو نو سندا جنگ دی دھرتی دے سلطان بولے عاشق دے سلطان سبحان اللہ پر سبحان حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں دل دریا سمندی رو ڈوبے کون دلا دیا جانے او وچئی جے وچئی ویڑے تے وچئی ونجے مہانے او چاہتا تبکے دل دے اندر تبو وانگو تانے او میں قربان تناتی باہو جڑا دل دی رب سے پچھانے تکبیر اللہ رسالہ یا رسول اللہ خلافہ نعرہ حیدر کہ میرے نبی دا دل ہے فرمایا میری آنکھ سن لگے نا انہیں نہ سمجھا کرو آنکھ سن گئی تو میں پتہ ہی نہیں حدیث سنو سے زبان پہنچیا حضور ایک صحابی پنکھا چلے حضور آرام فرمائے حضور ستے آرام فرمائے حضور نے صحابی پنکھا چلے نہ پڑتا ہے تو پنکھا چل کے حضور دی آنکھ کھلی جا حضور علیہ السلام نے فرمایا متا انہیں سمجھے جو میں نے کوئی پتہ نہیں تو پنکھا چلے نہ کیا نہیں فرمایا جب میں ستا ہوا تو پنکھا چلے نہ پڑتا ہے جبریل آکے میں نے سلام کی تو تینوں سلام کہ میرے حبیبی تو جب اللہ پڑھائے کیسے فرمایا قرآن پڑھائے کدوں پڑھائے فرمایا الرحمن اور پڑھانے والا علم القرآن میرے محبوب نے میں قرآن پڑھایا ابو فرمایا خلق الانسان میرے محبوب دے علم تے اعتراض نہ کریں محمد نوسا عالم پہلے پڑھایا تے مخلوق نو بعد پیدا فرمایا سبحان اللہ ابو کیا فرمایا سبحان اللہ ابو فرمایا علم بس میں شہادت پڑھتا ہے میں کہا دے کون سارا تھی کہ تو تھاپ نہیں بگئے میری تقریب 50 منٹ ہوگی 50 منٹ ریکارڈنگ دے بعد سبحان اللہ فرمایا اپنے حبیب نے میں قرآن پڑھایا تے انسان نے تخلیق کرن تو پہلے پڑھایا اور اگلی بار سنو اللہ تعالیٰ نے فرمایا علمہ البیان اٹھاؤ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی جڑے 606 ہجری شوت ہیں کدا 600 آج کتنے 1443 1443 جو 6 کڑو 837 سال پہلے فوت ہوئے اتنے بڑے محدث امام رازی فرماتے ہیں علمہ البیان اس تو کیا مراد ہے فرمایا اے بیانا جاگ رہے سبحان اللہ اونچی اے بیانا ما کان و ما یکونا فرمایا اللہ جلے میرے حبیب نے پڑھایا نا اے نہیں بس 4 چیزیں پتا نہ سٹوڑیں بس محبوب بھائی قرآن آنے سے تو نبی ہے عام انسان امتی تے تساں برابر فرمایا نہیں اے بیانا ما کان و ما یکون جڑا کچھ ہون والا ہے وہی پڑھا چھوڑے جڑا کچھ ہو چکا ہے وہی پڑھا چھوڑے فرمایا محبوب اسا پیچھے رکھی کاشا نہیں ایسا ہر شے تمہیں پڑھا کے بھیجو اگر مولوی دی گل مان لو حضور علیہ السلام ہو سکتا ہے اللہ تو پڑھائے لیکن ہو سکتا ہے حضور بھول گیا جنہیں میں بھی استادہ پر پڑھا تھا کئی چیزیں بھول گئی میں تو اپنے نلائق ترین سے لوٹے بڑے بڑے پڑھنے والے بھول گئے استادہ پڑھائے شکر امتحانی فیل ہوئے استادہ تو پڑھا چھوڑ جانتے پہ میں 2 حدیثیں پڑھنے تو سبحان نہیں تو بھی میں شعر پڑھا زور لاما سور لاما سبحان اللہ بے شک پڑھا کوئی پرواہ نہیں لیکن جب حدیث ہو حضور دی شان ہوئے اس کو یاد کرن تے سارا ٹائم لگے ساری محنت لگی اس محنت تو سبحان اللہ ہونی چاہیے اتنا کان پہ ہاتھ رکھا تے روڑے تو روڑا
لوڑے تو خوش کی پیسے ہی آنا پر میں حدیث پڑھتا بیٹھا نہ قرآن پڑھتا بیٹھا شعر ہی پڑھتا بیٹھا سبحان اللہ وقت تو نہیں پیا سبحان اللہ چھوڑ حضور اللہ نے اپنے محبوب نے پڑھایا اللہ نے محبوب نے عقل کتنی دیتی ساڑھی نے عقل دانی تھوڑی جی بھول گئے صبح کیشہ کھاتی یہ بھول گئی کتنا سے ہی بھول گیا کل کیا ہوا بھول گئے اور میرے حبیب فرمایا اللہ نے عقل دے کول حصے کے شاہ عبدالحق محدث دہلوی شیخ محقق جنہوں دیوبندی آدم سادہ ہے اہل حدیث آدم سادہ ہے اساتذہ سبحان اللہ ہولی بنا پولیس پکڑنے سے شاہ عبدالحق میں نے اللہ نے عقل دے 100 حصے فرمایا کتنے کچھ بولو میرے نبی دی شان ہے عقل دے 100 حصے فرمایا 100 حصے اللہ ونڈا کیویں مخلوق دے وچ اپنے حبیب دے وچ فرمایا ایک حصہ اللہ دیتا ہے سارے جگ دی مخلوق 99 حصے کر لے اپنے میٹھے محمد روتا ہوا ایک گل تو میں پڑھی اگلی حدیث پڑھتا بھی ہمیں پڑھی نہیں شیخ القرآن بالحدیث غیرت و حمیت نے پہ کر امیر المجاہدین حضور قبلہ حافظ خادم حسین نزوی سے رحمت اللہ تعالی انہوں پر میں نے بیان سنی آئی اگلی حدیث زبان آئی اس کو اچھی حدیث اچھی قرآن سبحان اللہ میں پڑھتا انشاءاللہ شہادت پڑھتا تو گھبراؤ نہیں میں شہادت نہیں پڑھی سنو بس اس کے بعد میں شہادت اگلی حدیث حضرت وہب بن منبہ میرے نبی کے صحابی آپ فرمائیں اللہ نے عقل دے اتنے حصے فرمائیں جتنے زمین تے ریت دے ذرے کتنے جتنے زمین تے ریت دے ذرے جتنے زمین تے ریت دے کتنے عقل دے سے فرمائے ایک ذرہ ریت دا سارے جہان وچ بندا ہے باقی سارے کلے مٹھے محمد ہوتا سبحان اللہ تے میں وقت کیوں نہ کا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں فرید بول کیا دے نہیں سمجھے افکر دے تو اللہ یار دی گلنا موڑے اللہ یار دی گلنا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان ختم نبوت دا ہو یا اعلان جڑا نہیں منے دا پکا بےایمان منہ کالا ہویا مرزے شیطان مرزے کانے کتے تے جال دا ذکر ہے تو سبحان اونچیا سبحان منہ کالا ہویا مرزے شیطان دا کوئی اور نہیں حدیثہ پڑھ کے وقت میں شہادت پڑھ کے گر مقام ٹھٹے نہیں ہونا چبول سبحان اللہ آمین قرآن دیا اللہ کیا فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا سبحان اللہ فرمایا عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ اگر کوئی پڑھا ہے مولانا آپ سے پڑھے اتنا لفظ ماں عموم بستے مادہ تلے کڑی شاہ داخل ہے لفظ مادہ تلے عموم کا فائدہ لینے تفید الحصر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کڑی شاہ میرے نبی نے پڑھی ہوئی کوئی نہ آئی کڑی شاہ میرے نبی نے علم کوئی نہ آئی فرمایا ایسا کاشا پچھا نہیں رکھی کڑی شاہ دا علم دونوں کوئی نہ آئی ایسا ہو شاہ دونوں پڑھا چھوڑ کے سبحان اللہ ایسا ہو شاہ دونوں حدیثاں دو پرسن ایک نبی دی شان اور بھئی علی دی شان سبحان اللہ وہ جب اور سبحان اللہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہڑی شے پڑھی مدینہ طیبہ مدینہ امیر نمان ہدایت دا تے غریب دمان مدینہ مدینے چوں سب کچھ ملیا ہے جانا دی جان مدینہ کر طیبہ میرے آقا دی اونٹنی داچی چھٹی توجہ ہے انہوں نے داچی چھٹی بلال جی آمد اللہ فرمایا قصوہ حضور دی داچی درائی قصوہ
حضور دی 11 تلواراں 9 نیزے 5 زرہاں 7 حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی تیر جنہاں دے نام فقیر مشار دے یاد سبحان اللہ سارے پر حضور ضیاء الامت کی کتاب ضیاء النبی شریف ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا لاٹھی چھوڑ کے گول کیا منافق بیٹھے منافق انہاں کہ زائم محمد انہ یعلم من یامن بھی و یکفر بھی اللہ یہ تو یہ دعوے کرتے ہیں توجہ ہے نا تاری محمد تینے دعوے کرتے ہیں کہ سرکار ایک پتہ ہے کہ مومن کیڑے ہیں تے کافر کیڑے ہیں انہاں کہ اسا منافق ہیں اسا بارو مومن ہیں اندروں کافر ہیں ساڈا پتہ ہے کوئی نہ ڈاچی دا پتہ ہے کوئی نہ تے دل دی گل حضور فرماتے ہیں میرے پتہ دلے تانا مارنا اللہ فرمایا محبوب ہون حوصلہ نہیں کرنا ہون سارا نہ اٹھاؤ اٹھی کھڑا ہوئے فرمایا فإنک منافق منافق ہے نکل جانا بیا اخرج نکل فإنک منافق کوئی نہ 36 تعداد جنگ 36 تعداد جنگ حضور نے 35 نے اٹھا چھوڑے 36 میں بیٹھا ہے اسے انہیں حضور نے اندازے نہ اٹھائے پتہ ہوا تو میں نے اٹھایا تھا حضور نے اٹھایا پر اللہ اٹھا چھوڑا سبحان اللہ دلی سبحان اللہ دلی پتہ شہادت کیا سبحان اللہ اللہ اٹھایا تو دلی سوال آیا کہ میں اٹھی کے پوچھا تو صحیح کھڑا ہو کیا ہے انا فی الجنت او فی النار اے محبوب میں جنتی ہاں دوزخی ہاں اسے کہ میں نے نہیں اٹھایا تو حضور میں نے اکثر تو جنتی ہے تو میں اکثر بنا اٹھایا تو انہیں اٹھایا اندازہ کھڑا ہے آدھا انا فی الجنہ او فی النار میں دوزخی ہاں جنتی ہاں فرمایا انت فی النار ظالم محمد دے علم تے اعتراض کر کے جنت نہیں جا سکتا پکا دوزخی فرمایا سلونی میں نے سمجھ تو تھا کہ بس میں شہادت علی فرمایا پوری کرنا ایک کرنا ہے کہ سلونی پچھو سبحان اللہ فرمایا آسمان نہ پوچھو یہ زمین ہے محمد سارے دس حضور کا مثال ہے حضرت ابوبکر صدیق کے 2 سال 3 مہینے 11 دن گزرے حضرت فاروق اعظم کے 10 سال گزرے حضرت عثمان غنی کے گزرے حضرت علی پاک کا زمانہ آیا لوگوں والا حضور دے علم تے اعتراض کیتا اگے محبوب فرمایا کہ میرے کو ہر سوال پوچھو ہن علی منبر تے ہے دستار حبیب والی محبوب والی تلوار ذوالفقار اپنا پھٹکائی میں کمر بند کے آپ آ گئے منبر تے فرمایا محبوب دے علم تے اعتراض کرنے والے ہو میں نبی نہ میں علی ہاں علی دی شان پڑھنے تو زبان اونچی آ سبحان اللہ پوچھو علی کو پوچھو فرمایا لا یعلمہ جبریل ولا میکائیل یہ شاید جبریل بھی نہیں جانتا میکائیل بھی نہیں جانتا میں علی جانتا سبحان اللہ 3 بندے آئے پیر علی پاک ازمان اللہ سے حوالہ چاہیے تفسیر مظہری قاضی سنا اللہ پانی کرتی 3 بندے آئے 17 اٹھ بھی دی بدن 17 کائے سے 17 اٹھ بھی دی بدن حضرت علی پاک فرمائے انہاں کے 17.5 اٹھیں تو صاحب آسمان اللہ پوچھو زمین اللہ پوچھو ہر سوال پوچھو اگر توڑے وچ اتنا علم ہے تو سارا مسئلہ حل کرو کیویں 17 اٹھیں 17 3 بھائیوال ہیں اٹھ ان تقسیم کرنے زبا نہ ہوئے گوشت نہ آئے پورا اٹھاوے لیکن سارے کو حصے بھی سنو پہلے آپ میں میرا حصہ 8 توجہ ہے سبحان اللہ 8 دوجے آ کے میرا حصہ تریجا آ کے میرا حصہ 9 8 کرو تو 8 پورے ہی زبا تھے 3 حصے نال تقسیم کرو تو 5 پورے 2 زبا تھے 9 حصہ کرو تو وقت بھی ایک زبا تھی دے انہوں سارے عقل سوچ کے علی کو کوئی دے بڑے دعوے کرے دے علی پہ ایک رسان میرے علی فرمایا آؤ آگے فرمایا کمبر جی آقا میرا اٹھ بھی کھول کے لیا اگے 17 مانتے ہی 18 ہو گئے انہیں ایک دن کم آئیے دیکھ لو دعوے تو بڑے کر دیا علی اپنے اٹھتا نقصان تے خسارہ آئے نا دعویٰ آؤ کھبائے گی فرمایا علی پی لیکن 7 پہلا آج تیرا کتنا جو میرا ہے آدھ فرمایا 9 دونی 18 18 9 کھول سبحان اللہ دھیلی آگے سبحان اللہ 9 کھول اٹھا کھول کے بن کے کھڑو گے میں بیٹھا لیکن علی پیر دو اٹھ کہندے اسے چاہتا ہے دوجن فرمایا نے تیرا کتنا اسے جنے میرے تریجا ان تریجا 18 جو کتنا بن دے 6 تریجا 18 ان فرمایا تو 6 کھول ان تریجے نو اوڑو ہے کھڑو گے پیر علی تو اٹھتا اسے سے جا گئے فرمایا تیرا کتنا اسے جنے میرے ہے 9 دونی 18 تو 2 کھول پہلے نے ملے 9 دوسرے نے ملے 6 تیسرے نے ملے 2 9 تے 6 15 تے 2 17 فرمایا کمبر میرا اٹھتا ہی بن کے آپ دنیا میں پتہ نہیں اللہ نے علی نو گر